ہجرت کے 10 سال بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریبی پیروکاروں کو اپنے ساتھ آخری حج میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمان اس شدت کے ساتھ اپنے قائد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں ایک جگہ جمع ہوئے۔ مکہ جاتے ہوئے 70,000 سے زیادہ لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی۔ ذی الحج کے چوتھے دن 1 لاکھ سے زائد مسلمان مکہ میں داخل ہوئے۔ 18 ذی الحج کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری حج سے فارغ ہو کر مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ہجوم کے ساتھ غدیر خم نامی مقام پر پہنچے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں مختلف صوبوں کے لوگ ایک دوسرے کو الوداع کہتے اور اپنے گھر کے لیے مختلف راستے اختیار کرتے۔ یہ وہی مقام تھا جہاں سورہ مائدہ کی یہ آیت نازل ہوئی: اے رسول، جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دو، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام نہ کیا، اور اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ آیت کا آخری جملہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پیغام کو پہنچانے میں اپنی قوم کے رد عمل کا خیال رکھتے تھے، لیکن خدا نے انہیں خبردار کیا کیونکہ وہ اپنے رسول کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ اس آیت کو پا کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر رکے۔ وہ تمام لوگ جو راستے میں آگے تھے انہیں واپس آنے کا حکم دیا اور اس وقت تک انتظار کیا جب تک تمام حاجی جو پیچھے رہ گئے تھے پہنچ کر جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کو پتھروں اور اونٹوں کی پالانوں سے ممبر بنانے کا حکم دیا تاکہ وہ اپنا اعلان کر سکیں۔ موسم خزاں کی پہلی دوپہر کا وقت تھا اور اس وادی میں شدید گرمی کی وجہ سے لوگ اپنے کپڑے پاؤں اور ٹانگوں کے گرد لپیٹ کر ممبر کے گرد گرم چٹانوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تقریر میں 100 آیات کی تلاوت کی اور 73 بار لوگوں کو ان کے اعمال اور مستقبل کے بارے میں یاد دلایا اور خبردار کیا۔ اس تقریر کا ایک ایسا حصہ جسے محدثین نے بڑے پیمانے پر نقل کیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ایسا لگتا ہے کہ وہ وقت قریب ہے کہ جب مجھے اللہ کی طرف سے بلاوا آئے گا اور میں اس پکار کا جواب دوں گا۔ میں تمہارے لیے 2 قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں پر قائم رہو گے تو تم میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ وہ اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت ہیں، دونوں ایک دوسرے سے اس وقت تک جدا نہ ہوں گے جب تک وہ جنت میں نہ آ جائیں۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا: کیا میں مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حقدار نہیں ہوں؟ لوگوں نے جواب دیا: بے شک یا رسول اللہ۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا: من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطاب کے فوراً بعد قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی: آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دیں اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تقریر کے بعد ہر ایک کو مولا علی علیہ السلام کی بیعت کرنے اور مبارکباد دینے کو کہا۔ آپ کی بیعت کرنے والوں میں حضرت عمر، ابوبکر اور عثمان بھی شامل تھے۔ روایت میں یہ نقل کیا گیا ہے کہ حضرت عمر مولا علی کے پاس آئے اور کہا: بخن بخن یا علی، مبارک ہو اے ابی طالب کے بیٹے، آج سے آپ تمام مومن مردوں اور عورتوں کے مولا بن گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اعلان کے بعد یہ خبر تمام علاقوں میں تیزی سے پھیل گئی۔ جب حارث بن نعمان الفہری کو اس بات کا علم ہوا تو وہ اپنے اونٹ پر سوار ہو کر مدینے آیا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے کہا: آپ نے ہمیں حکم دیا ہم گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ہم نے آپ کی اطاعت کی۔ آپ نے ہمیں حکم دیا کہ 5 وقت کی نماز ادا کریں، رمضان کے مہینے میں روزے رکھیں۔ ہم نے آپ کی اطاعت کی۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ مکہ میں حج ادا کریں۔ ہم نے آپ کی اطاعت کی۔ کیا آپ اس سب سے مطمئن نہیں؟ اب آپ نے اپنے چچا زاد بھائی کو یہ کہہ کر ہمارا مولا بنا دیا: جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ کیا یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے یا آپ نے خود فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: یہ اللہ کی طرف سے ہے جو غالب اور جلال والا ہے۔ یہ سن کر حارث واپس پلٹا اور اپنی اونٹنی کی طرف بڑھا اور کہنے لگا: اے اللہ، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات درست ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا اور ہمیں سخت تکلیف اور اذیت میں مبتلا کر۔ وہ اپنی اونٹنی تک بھی نہیں پہنچا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمام عیبوں سے بالا تر ہے اس پر آسمان سے ایک ایسا پتھر برسایا جس نے اس کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان آیات کا نزول فرمایا۔ ایک سائل نے عذاب گرنے کے بارے میں سوال کیا، کافروں کے لیے اس کو ٹالنے والی کوئی چیز نہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے۔